بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم بھائی اور دوستو، زکوٰۃ دین اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے اور جن ارکان پر دین اسلام کی عمارت قائم ہے ان ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، بلکہ اس کو اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ ذکر فرمایا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہ تم نماز بھی پابندی کے ساتھ پڑھتے رہو، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہو. اور زکوٰۃ کس لیے اللہ رب العزت نے دینے کا حکم دیا؟ اس لیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، مال پاک ہوتا ہے، مال کے اندر برکت آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا زکوٰۃ دینے والے کا تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے. یہی معنی ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے اس فرمان کا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس کے ذریعے تم اللہ رب العزت کی رضا کو طلب کرتے ہو، یعنی ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر زکوٰۃ دیتے ہو، فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ تو ایسے ہی لوگ کئی گنا زیادہ پانے والے ہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے مال میں برکت آتی ہے اور اس کے مال میں افزائش ہوتی ہے اور اس کا مال جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. لہذا ہر شخص کو جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہو اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. زکوٰۃ کی اہمیت تو اسلام کے اندر واضح ہے اور قرآن اور حدیث کی نصوص سے بالکل نمایاں ہے، اور ہر شخص کو معلوم بھی ہونی چاہیے اس کی اہمیت. اور اس کے فضائل اور اس کے فوائد و ثمرات بھی بہت زیادہ ہیں جن کو ذکر کرنے کا یہاں پر موقع نہیں ہے. آئیے ہم مختصر طور پر زکوٰۃ کے کچھ احکام ذکر کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کیسے ادا کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا رمضان کے مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح کہ بعض لوگ رمضان کے مہینے کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ کا رمضان کے مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کے مال پر سال پورا ہو جائے، جیسے کہ ہم ابھی ذکر کریں گے، جب بھی سال پورا ہو جائے تو اسی وقت آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ سال کا حساب جو ہے وہ رمضان کے ساتھ ہی کرتے ہیں، آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ رمضان میں ہی اپنا سال مکمل کریں گے اور زکوٰۃ کے حساب کر کے زکوٰۃ ادا کریں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو جن اموال کے اندر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ان اموال میں سب سے پہلے سونا اور چاندی ہیں. سونا چاندی چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہوں، چاہے وہ ڈھیلوں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ بسکٹ کی شکل میں ہوں، ہر دو صورت میں زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. لیکن اس میں زکوٰۃ فرض ہونے کی دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ سونے کے نصاب کے مالک ہوں یا چاندی کے نصاب کے مالک ہوں. نصاب کتنا ہے؟ سونے کا نصاب ہے 85 گرام، جیسے کہ ہم 7.5 تولے بیان کرتے ہیں، اور چاندی کا نصاب جو ہے وہ 595 گرام ہے، جس کو ہم 52.5 تولوں کے اندر ذکر کرتے ہیں. تو آپ سونا اور چاندی کے نصاب کے مالک ہوں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر سال بھی پورا گزر جائے. لہذا جب سال پورا ہوگا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ کے پاس 85 گرام سونا رہا پورا سال یا اس سے زیادہ، یا 595 گرام چاندی رہی یا اس سے زیادہ، تو آپ سال گزرنے کے بعد آخر میں آپ دیکھیں گے کہ اس وقت سونے کی ویلیو کیا ہے اور چاندی کی ویلیو کیا ہے. تو آپ سونے کی ٹوٹل قیمت جو ہے وہ سامنے رکھ لیں گے، اسی طرح چاندی کی ٹوٹل قیمت سامنے رکھ لیں گے، تو اس کو آپ تقسیم کریں گے 40 پر، تو جو جواب آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ ہوگی. یا یوں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ 2.5% کے حساب سے آپ سونا چاندی کی زکوٰۃ ادا کریں گے. اسی طرح نقدی پیسوں کا جہاں تک تعلق ہے تو نقدی پیسے بھی سونا چاندی کے حکم میں آتے ہیں. لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ سونا چاندی کی قیمتوں کے اندر تفاوت ہے. سونا بہت مہنگا ہے اور چاندی جو ہے وہ اس کی نسبت کافی سستی ہے. تو
کیش پیسوں کے لیے ہم نے کس کو معیار بنانا ہے؟ کیش پیسوں کے لیے ہم نے کیش پیسوں کا نصاب مقرر کرنے کے لیے ہم نے چاندی کو معیار مقرر کرنا ہے. لہذا ہم یہ دیکھیں گے سال کے آخر میں کہ اس وقت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کتنی ہے. جتنی قیمت ہو اتنی قیمت کے برابر اگر آپ کے پاس کیش پیسے سارا سال محفوظ رہے ہوں یا اس سے زیادہ ہوں تو آپ ان پیسوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کے پابند ہوں گے، اور آپ ان پیسوں کی زکوٰۃ بھی اسی طرح سے 40واں حصہ نکالیں گے، یعنی 40 پہ تقسیم کریں گے، جو جواب آئے گا وہ زکوٰۃ ہوگی. یا پھر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ 2.5% کے حساب سے آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہو، آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے اور وہ قرضہ قابل واپسی ہے، تو اس قرضے کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہے، نہ کہ اس شخص کو ادا کرنی ہے جس کو آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے. اور اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ خود مقروض ہیں، تو آپ پر جو قرضہ ہے اس قرضے کی زکوٰۃ اس کو دینی ہے جس نے آپ کو قرضہ دیا ہے، آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہے. تو ایک تو یہ چیز ہوگی سونا چاندی اور اسی طرح نقدی پیسے یا کیش پیسے. دوسری چیز جو ہے وہ ہے اموال تجارت. اموال تجارت یعنی وہ اموال جن کو آپ خریدتے ہیں بیچنے کی نیت سے، ان کے ذریعے آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ان کے ذریعے آپ کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں. تو ان اموال تجارت میں بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اس کی بھی 2 شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ نصاب مکمل ہو، اور ایک دوسری شرط یہ ہے کہ سال مکمل گزر جائے. نصاب کتنا ہے اموال تجارت کا؟ اموال تجارت کا نصاب جو ہے وہ ہے چاندی کی قیمت، یعنی 52.5 تولے قیمت، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اگر آپ کے پاس اموال تجارت پورا سال رہے تو آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ان اموال تجارت کی زکوٰۃ ادا کریں. لہذا سال کے آخر میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی دکان پر یا آپ کے شو روم میں کتنا مال پڑا ہے. اگر وہ مال 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ویلیو کا ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے 40% کے حساب سے. اس کی قیمت آپ ادا کریں گے 40واں حصہ ادا کر کے، یعنی 2.5% کے حساب سے آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. اور یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اموال تجارت کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو وہ مال یا وہ پراپرٹی جو آپ کے پاس ہو لیکن وہ آپ کے ذاتی استعمال کے لیے ہو اور وہ تجارت کے لیے نہیں ہے، تو اس کی زکوٰۃ آپ پر فرض نہیں ہوگی. مثال کے طور پر آپ کا گھر ہے، چاہے وہ کروڑوں روپے کا ہو، آپ کی اپنی رہائش کے لیے ہے، آپ اور آپ کے بیوی بچے اس میں رہائش پذیر ہیں، تو اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. آپ بس گاڑیاں ہیں، چاہے وہ کتنی مہنگی کیوں نہ ہوں، آپ کے ذاتی استعمال کے لیے ہیں، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اور اسی طرح سے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ اگر پلاٹ آپ نے خریدا ہوا ہے تو پلاٹ خریدتے وقت آپ کی نیت کیا تھی؟ اگر آپ کی نیت تھی رہائش رکھنے کی اپنے لیے یا اپنے بیوی بچوں کے لیے، تو رہائشی پلاٹ کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے وہ پلاٹ اس لیے خرید کے رکھا ہوا ہے کہ آپ اس کو کل جب اس کی ویلیو بڑھ جائے گی تو آپ اس کو بیچ کر آپ اس سے پیسہ کمائیں گے، تو اس پلاٹ کی ہر سال کی موجودہ قیمت کے حساب سے اس کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہوگی. تو یہ 2 چیزیں ہوگی. تیسری چیز جو ہے وہ ہے حیوانات، جانور جو ہیں ان میں بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن اس کی 4 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ نصاب مکمل ہو. اور نصاب کتنا ہے؟ اگر آپ کے پاس اونٹ ہیں تو اونٹوں کا نصاب 5 ہے، یعنی کم از کم 5 اونٹ ہوں تو زکوٰۃ فرض ہوگی. اور اگر آپ کے پاس گائے یا بھینسیں ہیں تو ان میں بھی زکوٰۃ کا نصاب مکمل ہو، اور وہ ہے 30، یعنی کم از کم 30 گائیں یا 30 بھینسیں ہوں تو ان میں زکوٰۃ فرض ہوگی. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے بھیڑ بکریاں جو ہیں ان کا نصاب ہے 40، یعنی کم از کم 40 بھیڑ بکریاں ہوں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی. پہلی یہ شرط ہوئی نصاب. دوسری شرط جو ہے وہ ہے سال گزرنا، یعنی نصاب کی ملکیت پر پورا سال گزر جائے، یہ دوسری شرط. تیسری شرط یہ ہے کہ یہ جانور جو ہیں یہ سال کا زیادہ تر حصہ گھاس چرنے والے ہوں، یعنی جن پر آپ کو سال کا زیادہ حصہ جو ہے وہ ان کی گھاس چارے پر آپ کو پیسہ نہ خرچ کرنا پڑے، چرنے والے جانور ہوں. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ جانور جو ہیں یہ کھیتی باڑی کے لیے نہ ہوں، مال برداری کے لیے نہ ہوں. تو یہ 4 شرطیں اگر مکمل ہوں گی
تو پھر آپ پر ضروری ہوگا کہ آپ حیوانات اور ان جانوروں کی زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس کی بڑی تفصیل ہے جس کو یہاں ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے۔ چوتھی چیز جو ہے جس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ ہے زرعی پیداوار۔ زرعی پیداوار میں ایک شرط ہے اور وہ ہے کہ نصاب مکمل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ، کہ جو زرعی پیداوار 5 وسق سے کم ہو اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کم از کم نصاب جو ہے وہ 5 وسق ہے، 5 وسق یا اس سے زیادہ زرعی پیداوار ہوگی تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اب 5 وسق کا جو وزن ہے آج کل کے نظام کے اعتبار سے وہ کتنا بنتا ہے اس میں اختلاف ہے۔ اصل میں 5 وسق جو ہیں، ایک وسق کے اندر 60 صاع ہوتے ہیں، تو 5 وسق کے 300 صاع بنتے ہیں۔ تو 300 صاع جو ہیں ان کا اعشاری نظام کے مطابق وزن کتنا بنتا ہے اس میں اختلاف ہے۔ بعض اہل علم نے 630 کلو گرام لکھا ہے، بعض اہل علم نے 675 کلو گرام لکھا ہے، اور بعض اہل علم نے 750 کلو گرام لکھا ہے۔ تو اس حساب سے اگر آپ کی زرعی پیداوار جو ہے وہ کم از کم 630 کلو ہو یا اس سے زیادہ ہو تو آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اور اس کی زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ یا عشر ہوگا یا پھر نصف العشر ہوگا، یعنی 20واں حصہ ہوگا۔ عشر کس اعتبار سے؟ اگر زمین جو ہے وہ بارانی ہے کہ اس کو آپ سیراب کرتے ہیں، بارش کے پانی سے وہ سیراب ہوتی ہے، یا چشموں کے پانی سے سیراب ہوتی ہے، یا نہری پانی سے وہ سیراب ہوتی ہے، تو اس کا آپ کو عشر نکالنا پڑے گا۔ اور اگر وہ زمین بارانی نہیں بلکہ آپ اس کو سیراب کرنے پر پیسہ خرچ کرتے ہیں ٹیوب ویل یا موٹر پمپ وغیرہ کے ذریعے، تو اس کا آپ کو نصف العشر دینا ہوگا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ جو زرعی پیداوار ہے اس پر سال گزرنا ضروری نہیں، بلکہ زرعی پیداوار جو ہی برآمد ہوگی تو اسی وقت اس کا عشر یا نصف العشر ادا کرنا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کٹائی ہو، گندم ہو یا چاول ہوں یا باجرہ ہو یا جو بھی زرعی پیداوار ہے، تو اس کا حق جو ہے یعنی زکوٰۃ اسی دن ادا کرنا ہوگا۔ آخر میں صرف یہ عرض کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل له یوم القیامت شجاعا اقرع، جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو وہ مال قیامت کے دن اس کے سامنے گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے بھی ہوں گے، یعنی وہ خوفناک شکل والا سانپ ہوگا جو اس کے گلے کا توق بن جائے گا قیامت کے دن، اور اس کے جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا میں ہوں تمہارا مال اور میں ہوں تمہارا خزانہ، جس کو تم سنبھال کے رکھتے تھے، جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، جس کو تم گنتے رہتے تھے، شمار کرتے رہتے تھے، اور جس کی تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ تو وہ مال جو ہے وہ انسان قیامت کے دن انسان کے گلے کا توق بن جائے گا گنجے سانپ کی شکل میں، والعیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔